کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اس میں حاضر ناظر کے بارے میں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں کہ ہمارے آقا اپنے جسم کے ساتھ ہر جگہ حاضر ہیں، بلکہ اہل سنت کا جو حاضر ناظر کے بارے میں عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی مقام پر جلوہ فرما ہو کر پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ ہاں، اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقت، یہ اختیار بھی عطا فرمایا ہے کہ ہمارے آقا اپنی مبارک قبر کے اندر جلوہ فرما ہونے کے بعد بھی چاہیں تو روحانی طور پر، چاہیں تو نورانی طور پر، چاہیں تو جسم مثالی کے ساتھ، چاہیں تو جسد اقدس کے ساتھ جہاں چاہتے ہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہمارے آقا ایک ہی مقام پر جلوہ فرما ہو کر پوری کائنات کو اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک مقام پر ہو اور پوری کائنات مثل ہتھیلی اس کی آنکھوں کے سامنے ہو؟ تو آئیے ہم اس سوال کا جواب قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ قرآن مجید کا 7واں پارہ سورۃ الانعام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے ابراہیم کو زمین و آسمان کے تمام ملکوت دکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے ابراہیم کو، اپنے خلیل کو زمین و آسمان کے تمام ملکوت دکھائے۔ ملکوت سے کیا مراد ہے؟ حبر الامہ، ترجمان القرآن، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ملکوت سے مراد اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو پتہ چلا اللہ نے اپنے خلیل کو زمین و آسمان اور کائنات کی ساری چیزوں کا مشاہدہ فرمایا ہے۔ اللہ نے یہ شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایک جگہ پر لے کر جایا گیا پھر ایک ایک چیز دکھائی گئی؟ نہیں، تفسیر خازن اٹھائیے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس کے قریب ایک پتھر پر کھڑے ہوئے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے آسمان کے تمام پردوں کو ہٹا دیا۔ کھڑے ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ ہیں، عرش کو بھی دیکھ رہے ہیں، کرسی کو بھی دیکھ رہے ہیں، لوح کو بھی دیکھ رہے ہیں، قلم کو بھی دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام جنت میں اپنے مقام کو بھی دیکھ رہے ہیں، کھڑے ایک مقام۔ اسی طرح زمین کے تمام پردوں کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹا دیا۔ وہ تحت الثری تک اور جتنی زمینوں کے جتنے عجائب ہیں وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، کھڑے ایک پتھر پہ ہیں۔
مگر کائنات کی کوئی چیز ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، جو رب ابراہیم علیہ السلام کو ایک مقام پر کھڑا کر کے ساری کائنات کا مشاہدہ کروا سکتا ہے، وہی رب ابراہیم کے امام ہمارے آقا کو بھی ایک ہی مقام پر کھڑا کروا کر پوری کائنات کا مشاہدہ کروا سکتا ہے۔ تو پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان سامنے آتی، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت کا جملہ شہزادہ اعلیٰ حضرت نے ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر تحریر فرمایا۔ امام محمد رضا فرماتے ہیں، اسی آیت کے اندر جہاں اللہ نے شان خلیل کو بیان کیا ہے، وہیں اللہ نے اسی آیت کے اندر شان حبیب کو بھی بیان فرمایا ہے۔ کیسے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کی تحقیق سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کذالک، یہ تشبیہ دینے والے الفاظ میں سے، یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کذالک اسی طرح، اور جہاں تشبیہ دینے کے لیے کوئی لفظ استعمال ہو وہاں مشبہ اور مشبہ بہ کا ہونا ضروری ہے۔ مشبہ کہتے ہیں جس کو تشبیہ دی جائے، اور مشبہ بہ کہتے ہیں جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ حرف تشبیہ تو ہوا کذالک، اور مشبہ کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا قرآن میں، وَكَذَلِكَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام ہوئے مشبہ جن کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے۔ اب لفظ مشبہ بھی ذکر ہے اور خود مشبہ کا بھی ذکر کیا گیا۔ مشبہ بہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مشبہ بہ وہ ذات ہے جس کے سینے پہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اب اس آیت کا پورا ترجمہ یہ بنے گا، اے پیارے حبیب، جس طرح ہم نے آپ کو زمین و آسمان کی تمام سلطنتوں کا نظارہ کروایا ہے، اسی طرح آپ کے صدقے میں آپ کے جد اعلیٰ ابراہیم کو بھی ساری کائنات کا مشاہدہ کروا رہے ہیں۔ تو زمین و آسمان کی کوئی چیز نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلا۔ حدیث میں سے ایک معتبر کتاب ہے مسلم شریف، بخاری شریف کے درجے کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ زوا لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ رب العزت نے ساری زمین کو سمیٹ کر میری آنکھوں کے سامنے کر دیا، جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے ساری کائنات کو سمیٹ کر ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ آقا فرماتے ہیں ان اللہ زوا لی الارض، اللہ نے ساری زمین کو سمیٹ کر میری آنکھوں کے سامنے کر دیا، فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے زمین کے تمام مشارق کو بھی دیکھ لیا، تمام مغارب کو بھی دیکھ لیا۔ مشارق و مغارب کی کوئی چیز نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہاں پر تو زمین کا ذکر ہے، ان اللہ زوا لی الارض، زمین کا ذکر ہے، تو زمین کی ساری چیزیں حضور کی نگاہوں کے سامنے۔ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں حضور کے سامنے، یہاں تو صرف زمین کا ذکر ہے، کائنات کا ذکر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے اتنی بات مان جائیں کہ زمین کی کوئی چیز حضور کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، اتنا تو آپ مانیں۔ مزید آپ کی تسلی کے لیے حدیث پاک پیش کرنے کی میری ذمہ داری۔ یہ مسلم شریف میں حدیث پاک تھی۔ اب دوسری حدیث پاک سنیے۔ یہ حدیث پاک جس کتاب میں ہے اس کتاب کا نام ہے کنز الامال شریف، حدیث کی بہت بڑی معتبر کتاب۔ زرقانی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی حدیث پاک کو فتاوی رضویہ شریف میں بھی نقل فرمایا ہے۔ 3 کتابوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے، تینوں کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود۔
حدیث پاک سنیں گے تو روح تازہ ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، آقا ارشاد فرماتے ان اللہ قد رفع لی الارض، ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حدیث پاک کے الفاظ سن کر بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ میں نے اللہ کی عطا سے ساری کائنات کو بھی دیکھا، اور پوری کائنات میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے نگاہ مصطفیٰ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اور کیسے دیکھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تمثیل سے سمجھایا، وہ تمثیل ہم میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا فَكَأَنَّمَا كَأَنظُرُ إِلَىٰ كَفِّي هَٰذِهِ، کہا جس طرح یہ ہتھیلی میری نگاہوں کے سامنے ہے، اسی طرح ساری کائنات میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے میرے سامنے ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو تمثیل سمجھانے کے لیے دی۔ جس طرح انسان جب اپنی ہتھیلی کی طرف دیکھتا ہے تو ایک ہی نگاہ میں پوری ہتھیلی کو دیکھ لیتا ہے، کسی پوری ہتھیلی کی کوئی لکیر، کوئی کونا نکرہ نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ آقا فرماتے ہیں جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اسی طرح پوری کائنات میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ کو دیکھ رہا۔ اس حدیث مبارکہ میں بہت سارے علمی نکات ہیں، میں صرف دو پہ اکتفا کروں گا۔ ایک تو یہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کہاں سے شروع کی؟ ان اللہ، بے شک سے بات شروع کی۔ ان بے شک یہ حروف تحقیق میں سے ہے، اور حروف تحقیق وہاں پہ استعمال کیے جاتے ہیں جہاں مخاطب کو انکار کرنے کا شائبہ موجود ہو، یہ شک موجود ہو کہ کوئی انکار کر دے گا، اس کے انکار کے شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے لفظ انا استعمال کیا جاتا ہے۔ حضور نے تو انا اس لیے استعمال کیا کہ میرے عقیدہ حاضر و ناظر کا کوئی انکار نہ کرے، اس کے باوجود کوئی اس بات کا انکار کرے کہ حضور کائنات کو نہیں دیکھ رہے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ حضور نے تو بات کا آغاز ہی انا سے کیا۔ اور دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ، میں جو ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اپنی طاقت سے یا اپنی ذات کی طاقت سے نہیں دیکھ رہا، یہ جو میں ساری کائنات کو جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھنے کی طاقت بھی مجھ مصطفیٰ کو میرے رب نے عطا فرمائی ہے۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جتنی بھی شانیں ہیں حضور کو وہ شانیں اللہ نے عطا فرمائی، کوئی شان حضور کی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ اب یہ حدیث پاک جب ہم پیش کرتے ہیں تو بعض لوگ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بھی ہضم نہیں ہوتی، وہ اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مان لیتے ہیں حدیث پاک بھی صحیح ہے، راوی بھی ثقہ ہیں، روایات بھی درست ہیں، مان لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری کائنات میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا دیکھا، مگر وہ دیکھنا ایک لمحے کے لیے تھا، ایک لمحے کے لیے دیکھا پھر بات ختم، ہمیشہ کے لیے دیکھنے کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے۔ میں اس کے صرف دو جواب دینا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلی بات،
تم یہ کہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پوری کائنات ایک لمحے کے لیے دکھائی، اس کے بعد وہ دکھانے کی طاقت کو واپس لے لیا۔ میں نے کہا قرآن و حدیث میں سے کہیں ایک جگہ سے نکال کے دکھا لو کہ اللہ کسی محبوب کو کوئی طاقت دیتا ہے پھر واپس لے لیتا، کہیں سے نکال کے دکھا دو۔ آپ سارے سلیم العقل بندے بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ، آپ میں سے کوئی بندہ کسی کو تحفے کے طور پہ کوئی چیز دے، اسے دے دی، اس کے بعد کبھی واپس لے گا؟ تحفہ دے دیا سو دے دیا۔ ارے انسان جب کسی کو کوئی چیز دے دے وہ واپس نہیں لیتا، رحمان محبوب کو طاقت دے واپس لے لے، ہو کیسے سکتا ہے؟ ہو کیسے سکتا ہے؟ دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب، اللہ کی عطا سے جانتے تھے قرب قیامت کچھ فتنے اٹھیں گے جو میرے علم غیب اور حاضر و ناظر کا انکار کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا وہ کیا تھا؟ فَأَنظُرُ۔ تھوڑی سی عربی جاننے والا یہ بندہ جانتا ہے انظرو ماضی کا صیغہ نہیں ہے، مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے اندر حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے، استقبال کا معنی بھی پایا جاتا ہے، پریزنٹ کا معنی بھی پایا جاتا ہے، فیوچر کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے پوری دنیا، پوری کائنات میرے سامنے کر دی، فَأَنظُرُ، اے میرے صحابہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے جب تک میں تمہارے سامنے ہوں اس وقت تک بھی پوری کائنات کو میں دیکھتا رہوں گا، اور جب میں اپنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہو جاؤں گا قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی پوری کائنات کو دیکھتا رہوں گا، قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی ساری کائنات کو دیکھتا رہوں گا۔ اس لیے کہ انظرو یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے اندر حال اور استقبال دونوں کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو جب تک ہمارے آقا دنیا کے اندر صحابہ کرام کے سامنے جلوہ گر تھے اس وقت بھی کائنات کی کوئی چیز نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں تھی، اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کو اپنے جسم مبارک کی شرف اور عزت عطا فرمانے کے لیے اس لمحے سے گزرے، قبر کے اندر جلوہ گر ہو کر بھی اللہ کے محبوب پوری کائنات کو مثل ہتھیلی دیکھ رہے۔ اللہ اکبر۔ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، اور 313 صحابہ کرام کے ہاتھوں اللہ نے کفر کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا، جس کا درد کافر قیامت تک محسوس کرتے رہیں، جس طرح اسرائیلی یہودی آج بھی خیبر کے درد کو محسوس کر رہے ہیں۔ قیامت تک کافر بدر کے درد کو محسوس کرتے رہیں گے کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 اور جنگ کا سامان بھی مکمل نہیں، اور مد مقابل 1000 کافر جنگی اسلحے سے لیس کھڑے ہیں، مگر اللہ نے حضور کی دعا کے صدقے میں مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائی، وہ جو اپنے آپ کو بڑا بڑا جنگجو کہتے تھے وہ ایسے بھاگ رہے تھے جیسے ان سے بڑا بزدل ہے ہی کوئی نہیں۔ کافر جب وہاں سے بھاگے، مسلمانوں نے بہت سارے کافروں کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو موت کے گھاٹ اتارا اور بہت سارے کافروں کو قیدی بنا لیا، باقی جو بچ کے مکے میں بھاگ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ان کافر قیدیوں کو قید کر کے مدینہ شریف لے آئے۔ مکہ میں ایک دن حتیم کعبہ کے اندر صرف 2 بندے تھے، کوئی تیسرا بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا، صرف 2 بندے تھے۔ ایک کا نام ہے عمیر بن وہب اور دوسرے کا نام ہے صفوان بن امیہ۔ یہ 2 بندے حتیم کعبہ کے اندر موجود ہیں اور آپس میں باتیں کرنا شروع ہوئے۔ عمیر کہنے لگا
کہ ان مسلمانوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ ہم پہ ظلم کیا ہے، ہمارے بڑے بڑے جرنیلوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ہمارے بڑے بڑے جوانوں کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ صفوان آگے سے کہنے لگا عمیر تم سچ کہتے ہو، ان مسلمانوں نے بدر میں ہماری کمر کو توڑ کے رکھ دیا، وہ جو بڑے بڑے جوان ہمارے جنگجو قتل ہو گئے ہیں، قیدی ہو گئے ہیں، اب ان کے بعد اب ہمیں کچھ زندگی کا مزہ نہیں آ رہا، اب ہم زندگی سے موت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ عمیر آگے سے کہنے لگا میں نے کچھ لوگوں کا قرض دینا ہے، اگر مجھے اس قرض کی فکر نہ ہوتی اور مجھے اپنے بال بچے کی فکر نہ ہوتی تو اب تو مدینے جانے کا میرے پاس بہانہ بھی ہے، چونکہ میرا سگا بیٹا وہب مسلمانوں کے پاس قید ہے، میں ابھی ابھی جاتا اور مسلمانوں کے نبی کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دیتا۔ اس نادان کو خبر نہ تھی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو صفوان جو اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا وہ کہنے لگا عمیر جتنا تم نے قرض دینا ہے وہ تیرا قرض میں ادا کرتا ہوں، اور تیرے بال بچوں کی اپنے بال بچوں کی طرح میں حفاظت کروں گا، کفالت کروں گا۔ مسلمانوں کے نبی کو ختم کرنے والا فرض تم ادا کرو۔ عمیر نے کہا بات پکی، صفوان نے کہا بات پکی۔ اب حتیم کعبہ میں صرف یہ دو بندے بیٹھے ہیں، کوئی تیسرا موجود نہیں۔ وعدہ ہو گیا۔ عمیر نے اپنی اونٹنی تیار کی اور ننگی تلوار اپنے گلے میں لٹکائی اور مکہ سے رخصت ہونے لگا، مدینے جانے لگا۔ مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے مکین مکہ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا اے مکہ کے لوگوں، ان قریب تمہارے پاس اتنی بڑی خبر آنے والی ہے کہ اس خبر کو سن کر تم بدر کی ساری مصیبتوں کو بھول جاؤ گے۔ مگر اس نادان کو پتہ نہ تھا اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کر خریدار، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کر خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ عمیر وہاں سے چل پڑا، مدینہ پہنچا، مسجد نبوی کے دروازے پر اپنی اونٹنی کو باندھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسے دیکھا، دیکھ کر کیا فرمایا؟ حضرت عمر کا فرمان سننے سے پہلے حوالہ جات سن لیجئے، یہ بات لکھی کہاں ہے؟ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں دو سنتوں کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا۔ امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ کے اندر سند صحیح کے ساتھ اس بات کو روایت کیا، اور امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر اس بات کو نقل کی۔ تین مستند کتابوں کے حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ عمیر کو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کیا کہا؟ ذرا ہاضمے کو مضبوط کر کے سنیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ عمیر کتا یقیناً کوئی شرارت کرنے کے لیے آیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نرم بات کرو، اسلام کا دشمن ہے پھر بھی نرم بات کرو، آپ کے نبی کی توہین کر رہا ہے پھر بھی نرم بات کرو۔ میں نے کہا اتنا بتائیے، کوئی آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کی توہین کرے آپ نرم بات کریں گے؟ کوئی آپ کے سامنے آپ کے باپ کی توہین کرے آپ نرم بات کریں گے؟ باپ کی توہین تو آپ سے برداشت نہ ہوئی، بیٹی کی گستاخی تو آپ سے برداشت نہ ہوئی، برداشت ہو رہی ہے تو صرف رسول اللہ کی گستاخی۔ سن لیجئے، اسلام کے دشمن کے لیے، دین کے دشمن کے لیے اور رسول اللہ کے غدار کے لیے سخت بات کرنا اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔
زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد فاقتلوہ فاقتلوہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ، آپ نے روح کو تازہ کر دیا. اللہ اکبر. اسلام کے دشمن کے لیے کوئی نرم بات نہیں ہے. آج کا کوئی بندہ تہذیب کو زیادہ جانتا ہے یا حضرت عمر زیادہ جانتے تھے؟ آج لوگ کہتے ہیں نرم بات کریں، حالات اچھے نہیں. ارے نادان، ابھی حالات اچھے نہیں ہیں یا اس وقت حالات اچھے نہیں تھے؟ اس وقت تو بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. آج تو استعمال اسلامی ملک ہے. اگر تمہارے اندر جرأت سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے تو اسلام اور شریعت کو غلط نہ کہو. یہ کہو کہ ہم بزدل ہیں، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے بات کرنے کی. سیدنا عمر فاروق نے عمیر کو، اسلام کے دشمن کو دیکھا تو کیا کہا؟ یہ کتا یقیناً کوئی شرارت کرنے کے لیے آیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور حضور کو پتہ چلا کہ عمیر آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمیر کو میرے پاس بھیجو. عمیر کو حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمیر کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا اپنا بیٹا چھڑوانے کے لیے آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بیٹا چھڑانے کے لیے آیا ہے تو یہ گردن میں تلوار کو ساتھ لے کر کیوں آیا؟ تو عمیر بھی بڑا تیز تھا، کہنے لگا ان تلواروں نے بدر میں ہمیں کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ ان تلواروں کا کیا فائدہ؟ یہ تو میں ویسے ہی ساتھ لے کے آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے قریب آیا. حضور نے فرمایا اب بتا کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا بیٹے کو چھڑانے آیا. حضور نے فرمایا اور قریب آیا. حضور نے فرمایا کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا اپنے بیٹے کو چھڑوانے آیا ہوں. حضور نے فرمایا تو نہیں بتائے گا تو کیوں آیا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں تو کیوں آیا. حتیم کعبہ کے اندر کوئی تیسرا بندہ موجود نہیں تھا. عمیر اور صفوان کے درمیان جتنی گفتگو ہوئی وہ ساری کی ساری گفتگو من و عن، ورڈ ٹو ورڈ، ایک ایک لفظ مصطفیٰ نے عمیر کے سامنے بیان کر دیا. اللہ اکبر. عمیر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اللہ اکبر. عمیر پریشان ہو گیا، پریشانی کے عالم میں کہنے لگا وہاں تو صرف میں اور میرا دوست صفوان تھے، کوئی تیسرا بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا، مگر آپ کو کیسے پتا چل گیا ہماری آپس میں کیا ڈسکس ہوئی؟ اللہ اکبر. عمیر کہنے لگا آج سے پہلے ہم آپ کی مخالفت کرتے تھے، آج آپ نے ساری کی ساری باتیں بتا کے مجھے یقین دلوا دیا ہے آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں بھی آپ کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہوں. عمیر نے حضور سید عالم کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. سارے مل کر بھی پڑھ لیجئے، پڑھو لا الہ اللہ حق لا الہ. جمعے کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت آپ پڑھا ہوا کلمہ موت کے وقت بھی ہمیں یاد آ جائے، ہماری آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں. پڑھیے لا الہ حق لا الہ. ایک شکل دکھائی جائے گی. حضرت چراغ گولا فرماتے ہیں جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، قبر میں پہنچیں گے تو ایک شکل دکھائی جائے گی. میرے والد گرامی کا بڑا پسندیدہ یہ شعر ہے اور میری خوش بختی ہے کہ آپ موجود ہیں.
میرے والد گرامی تشریف فرما ہے، میں بس آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے شعر پڑھ کے بات کو مکمل کرتا ہوں، محبت سے پڑھیے۔ ایک شکل دکھائی جائے گی قبر کے اندر، ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تصدیق کرائی تقدیر بنائی جائے گی، پڑھو لا الہ لا حق لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمیر نے کلمہ پڑھا اور کہا آقا میں مان گیا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور سید عالم کہاں تشریف فرما ہے؟ مدینہ میں، مکہ کے حتیم میں عمیر اور صفوان کے بعد جو بات ہوئی وہ ساری کی ساری بات حضور مدینہ شریف تشریف فرما ہے اور مشاہدہ فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ نے ہمارے آقا کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، ہمارے آقا ایک جگہ جلوہ فرما ہو کر ساری کائنات کی خبریں رکھتے ہیں، ساری کائنات کی خبریں رکھتے ہیں۔ کائنات کا کوئی خطہ اور کوئی کونا مصطفیٰ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں تک میں نے یہ مضمون آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں ان باتوں سے تو یہ سامنے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تھے، صحابہ کرام کے سامنے تھے، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کی خبریں رکھتے تھے۔ اب تو حضور دنیا سے جا چکے، تو انشاءاللہ زندگی اور صحت نے اجازت دی تو اگلے جمعے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ بات آپ جانتے ہیں میں نے کبھی کوئی واقعہ، کوئی کسی ادیب کا کلام پیش نہیں کیا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں، اہل سنت کی پشت پر کسی ادیب کا کلام نہیں کھڑا، اہل سنت کی پشت پر یا رب کا قرآن ہے یا رسول کا فرمان ہے۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، مجھے پتہ ہے میرے مہمان دور دور سے تشریف لاتے ہیں، یہ محترم امان صاحب یہ 10 سے میرے سٹوڈنٹ ہیں، گفتگو سننے کے لیے تشریف لائے۔ ماشاءاللہ ہمارے محترم شہزاد بھائی وہ دور ٹالی موری سے تشریف لائے، خلیل بھائی اور جتنے دوست احباب دور و قریب سے تشریف لاتے ہیں وہ گفتگو سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور میری بھی خواہش ہوتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، مستند دلائل کی روشنی میں گفتگو کی جائے، تو انشاءاللہ آنے والے جمعہ کے موقع پر ہم یہ سمجھیں گے جس طرح ہمارے آقا اس دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ گر ہو کر ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے تھے، اسی طرح ہمارے آقا اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی قبر انور کے اندر جلوہ فرما ہونے کے بعد ساری کائنات کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، اور اللہ کی عطا سے اس دنیا سے جانے کے بعد، قبر کے اندر دفن ہونے کے بعد اللہ کی عطا سے ہمارے آقا جہاں چاہتے ہیں تشریف لے کے جا بھی سکتے ہیں، پلٹ کر آ بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آنے والے جمعہ کے موقع پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ حضور کی ساری شانوں کو دل و جان سے